السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت میں رکھے اور جنت دے، جہنم سے بچائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کرے اور ہر مصیبت پریشانی سے آپ کی حفاظت کرے۔ میرے بھائی دوستو، ہماری زندگی کے اندر سے دین نکلتا جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں کے اندر سے دین نکلتا جا رہا ہے۔ یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ جیسے کو دیکھو، یہ امت کہاں جا رہی ہے، کہاں جانا چاہیے، کس کے لیے امت آئی ہے، ہم کس کے لیے آئے تھے، کہاں جا رہے ہیں میرے بھائی دوستو۔ روٹی اور بوٹی کو مت دیکھو میرے بھائی دوستو، دوستی کو مت دیکھو، دشمنی کو مت دیکھو، اور کچھ ایسے عمل کر کے جاؤ جو دنیا میں آپ کو میدان عرص میں جواب دے سکو۔ میرے بھائی دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے نا، دیکھا ہے اپنے قربانی کے اندر کتنی قربانی دی ہے۔ وہ کہتے ہیں رات کو کوڑے لگائے جاتے تھے، اگلے دن پھر وہی کوڑے کو زیادہ زخمی کیا جاتا، تپی ہوئی ریت کے اوپر ڈال دیتے تھے، بڑی چٹانیں رکھ دیتے اور کہتے تھے بلال زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جا ورنہ یوں تڑپ تڑپ کے مر جا۔ وہ پھر بھی کہتے احد 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 معبود ایک ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ 17 کو معبود بنا لیا۔ معلوم ہے آپ کو، ذرا سے تکلیف آئے تو دین سے ہٹ جاتے ہیں، ذرا سے تکلیف آئے تو کفر لفظ بول دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے بھی صحابی ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی دین کے بارے میں بہت تکلیف اٹھائی۔ زمانے کے خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خباب تو نے تو شروع میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہوگی۔ انہوں نے اپنی کمر دکھائی تو عمر رضی اللہ آنکھوں کے اندر سے آنسو آ گئے کہ خباب میں نے تو ایسی کمر کسی کی دیکھی نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ عمر، ہم کو آگ کے انگاروں پہ گھسا گیا، لٹا کے گھستے تھے اور اسے خون اور چربی سے وہ آگ بجھتی تھی۔ میں کہتے تھا وہ کتنا آسان ہے، آپ سن لیتے تو کتنا آسان ہے، لیکن فرق پڑتا ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ایمان کی ذرا تیز ہوتا ہے تو اس پہ عمل کرنے کی طاقت کہتے۔ آپ میں اگر اتنی ہمت ہے اور طاقت ہے کہ آپ ان کے سامنے قیامت کے دن جواب دے سکے تو آپ کی مرضی، نہیں تو سدھر جاؤ میرے بھائی، سدھر جاؤ۔ تکبر چھوڑ دو، یہ گھمنڈ چھوڑ دو، یہ بڑائی چھوڑ دو، یہ حسد خوری چھوڑ دو، کینہ چھوڑ دو، قطع رحمی چھوڑ دو، ورنہ قبر میں بھی پھنسو گے، موت میں بھی پھنسو گے، میدان حشر میں بھی پھنسو گے۔ جب یہ حضرت کھڑے ہو جائیں گے دین کے لیے، اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر دیکھو دین مٹا رہا تھا، ان کو کچھ بھی فرق نہیں ہوتا، ہماری زندگی کے اندر دین کے لیے ہم نے اتنی محنت کی، اتنی قربانی سے دین سے ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جس کو ہم نبی مانتے ہیں، سچا نبی مانتے ہیں، ناٹک کرتے ہیں ان کے سامنے، ان کی چہرہ ان کا رکھنے کا پسند نہیں ہے، اس کا لباس پسند نہیں ہے، ان کا کام پسند نہیں ہے، ان کا طور طریقہ کوئی بھی پسند نہیں ہے، صرف نام 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 نام۔ تو میرے بھائی دوستو اور بھی لیتے ہیں، نام سے کچھ نہیں چلے گا۔ وہ بھی جب اللہ کے پیغام شروع کرنے کی، اللہ کا پیغام آیا کہ اے میرے بندے، اب میرے بندوں کو اپنی طرف کھینچو، تو جیسے کام شروع کیا چاروں طرف سے دشمن ہو گئے۔ کون سے آدمی؟ جو سچا کہتے تھے، آمین کہتے، امانت دار کہتے تھے اور بڑے بڑے نیک صالحین کہتے تھے، وہی لوگ دشمن بن چکے۔ کیسے بن گئے؟ کہ یہ کام شروع کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف متوجہ کیا، فوراً دشمن۔ جب 10 سال ہو گیا تھا یہ کام کرتے کرتے، تو ان کے چاچا ابو طالب جو تھے وہ بھی نیک دل لوگ تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو اور بھی دشمنی کرنے کا مزہ آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا ارشاد کیا کہ لوگوں کے سامنے کیا بولا ہوگا، کتنی قربانی دے گی؟ ان کو خیال آیا چلو طائف چلے جائے، شاید یہ قبیلہ ہو جائے ایمان والا، ایمان لے آوے تو شاید اس تکلیفوں سے نجات ملے۔ تو انہوں نے وہاں جا کر ایک سردار سے بات کی، تو کہا اوہ تم کو ہی اللہ نبی نے بنا بھیجا؟ دوسرا کہا تمہارے کو اللہ کے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا؟ تیسرے نے کہا وہ بات غور فکر کی ہے، تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ واقعی تیرا جیسا دعویٰ ہے جو تو بات کر رہا ہے، تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سوچو سمجھو، پھر بھی ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اندر سے طلب نہیں ہے۔ ہم کو ہدایت نہیں مل رہی ہے نماز کی، کیونکہ ہم اوپر جا رہے ہیں، حضور کے طریقے زندگی میں پسند نہیں آ رہے، کیونکہ اوپر جا رہے ہیں۔ جب انہوں سے ان کو کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ، اور فوراً شہر سے اپنے شہر سے نکال دیا، طائف سے نکال دیا۔ تو انہوں نے اتنا نہیں چھوڑا، لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، خون کہ پتھر مارنے خون سے جاری ہو گئے۔ اتنے میں ایک جگہ 2.5 کلومیٹر تک دوڑے، تھوڑا سا راحت پائی تو ایک صحابی بھی ساتھ میں تھے، تو بیٹھا، اور پھر بیٹھنے کے بعد کیا کہا، اللہ سے دعا مانگی۔ کیا مانگی؟ کہ اللہ تجھ سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری کی۔ آج تو ہم تکبر اور گمان کے اندر پڑے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے پڑے ہیں، تکبر میں پڑے ہیں، لیکن کیا کریم ذات نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ میں
कमज़ोरी की शिकायत करता हूँ तेरे सामने कि मैं अपनी कौम को नहीं समझा पा रहा हूँ। देखो कितनी रो रो के दुआएं मांगी। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, एक और फरिश्ते भी आए। ये बहुत बड़ा वाक़या है। क्यों जरा बड़ा बन जाता है, लोगों की शिकायत है कि टुका बनाओ, ईमान कमज़ोरी है जिसकी वजह से। तो उन्होंने फ़ौरन दूसरा फरिश्ते ने भी आकर कहा कि सलाम दिया और कहा कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहते हो तो ताइफ के दोनों के पहाड़ के बीच में गांव है, दोनों पहाड़ों को मिला दूं जिससे दरमियान सफ़र को चल जाए। तो उन्होंने कहा ये नहीं चाहता हूँ मैं तो ये चाहता हूँ कि ये अगर ये नहीं तो इनकी औलाद में से ऐसे हो जो अल्लाह के दीन की मदद करे और परहेज़ करे। मालिक के मुल्क के कहारी पे इस पर जोश आना था, इसीलिए आए कि भेजा मेरे महबूब को तकलीफ़ हो रही है। मेरे भाई दोस्तों, सोचो समझो, मैं तो बार बार आपके सामने आऊँगा, इंशाअल्लाह बताता रहूँगा, लेकिन आप कुछ मेहनत करो। देखो तकब्बुर छोड़ दो, घमंड छोड़ दो। आप कुछ नहीं हो, कतरे मनी से पैदा किए हुए हम सब, लेकिन क्या करें, तकब्बुर किस लिए कर रहे हैं? हमारा है क्या जो तकब्बुर करे? तकब्बुर छोड़ दो, लोगों के हसद की ना छोड़ दो। लोगों का माल खाया हो तो उसको वापस दे दो, किसी के ऊपर जुल्म किया तो माफ़ी मांग लो मौत से पहले, और अमानत दे दो किसी के लिए हो तो। और जो भी है सच बोलना सीख लो, झूठ बोलना बंद करो। झूठ बोलता है ना आदमी, अल्लाह नाराज़ होता है। तकब्बुर वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता है। गीबत गिला वाले को पसंद नहीं करता है। किसी को जलील करने में अल्लाह पसंद नहीं करता है। इतना याद रखना, अगर आपकी अल्लाह के सामने बगावत करने की ताकत हो तो जैसे वो वैसे ही रहो। अगर ताकत नहीं है तो कमज़ोर है तो भूल जाओ। इंशाअल्लाह दूसरा वीडियो आ रहा है आपके पीछे, मैं इंतज़ार करूँगा आपका, आप मेरे इंतज़ार करिए। अल्लाह ताला सब ईमान वालों को एक और नेक बना दे, और जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर उम्मत के तो चारों तरफ हिफाजत फरमा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से, और सबकी माफ़ी फरमा दे। सबको जन्नत फिरदौस में आली से आले मकाम मिल जाए। ऐसी अमल करने की ताकत और कुव्वत अता फरमा। सुबहानल्लाह बिहम्दी, सुबहानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।